السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام اسد علی ہے اور آج ہم آئے ہوئے ہیں عالم صاحب کے پاس۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے عید قربان نزدیک آ رہی ہے، تو ساتھ ساتھ عید قربان کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ ہمیں کچھ دوستوں نے واٹس ایپ پہ کافی میسیجز کیے ہیں، کافی سوالات کیے ہوئے ہیں کہ ان کے جواب ہمیں چاہیے، تو آج ہم نے عالم صاحب کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کچھ سوالات کے جوابات کے لیے۔ تو جیسے کہ پہلا سوال ہے کہ قربانی کتنی عمر کے جانوروں پر کی جا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ ابھی حال ہی میں جو ہے تو عید قربان آ رہی ہے اور مسلمان جو ہے تو جوش و جذبے کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ ہم قربانی تو کر رہے ہوتے ہیں، ایک عمل تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کی اچھی کوشش ہے کہ آپ ان سوالات کو لے کر آئے تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے، آپ نے کہا کہ قربانی کتنے عمر کے جانور کی ہو سکتی ہے، تو یاد رکھیں کہ جو چھوٹا جانور ہے جیسے کہ مینڈا، دمبا، بکری، اس کی عمر جو ہے تو 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر 1 سال سے کم ہے تو ایسے بکرے یا دمبے کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ایسا دمبا یا بیڑ ہے جو ہے تو 1 سال کا نہیں، لیکن وہ اتنا صحت مند ہے، قدور ہے کہ اسے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے، تو ایسے مینڈے یا دمبے کی قربانی کرنا جائز ہے۔ بڑے جانور میں جیسے کہ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اس کی عمر جو علماء کرام نے ذکر فرمائی ہے اور جو اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے، وہ ہے گائے کی عمر 2 سال، اور پھر اسی طرح بڑا جانور اونٹ بھی آتا ہے، اس کی عمر جو ہے تو 5 سال بیان کی گئی۔ بہت بہت شکریہ جناب علی۔ یہ سیکنڈ سوال ہے، دوسرا جو سوال ہے کہ اگر جانور کو دھلانے سے جسم کا کوئی حصہ اگر زخمی ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو عموماً ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب چاند رات ہو یا چاند رات سے قبل کچھ ٹائم ہو تو بڑے بچے اور چھوٹے بچے یہ اکثر مطلب ریس لگاتے ہیں، جانور کو دھلایا جاتا ہے۔ اس ٹائم پر جب جانور بھاگتا ہے اس کو گر جاتا ہے، اس کی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے، یہ عموماً کوئی جانور کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی سر ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جانور خریدنے کے بعد ان کو دوڑاتے ہیں، ان کے ساتھ مستیاں کرتے ہیں، یا عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب منڈی سے گائے یا کوئی جانور خریدنے جاتے ہیں تو گاڑی میں چڑھاتے یا اتارتے وقت ان کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر چوٹ زیادہ گہری ہو جس سے کہ عیب زیادہ ظاہر ہوتا ہو تو ایسی صورت میں قربانی ناجائز ہوگی۔ اگر سینگ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی کچھ صورتیں بنتی ہیں۔ اگر سینگ ٹوٹ گیا جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا اور زخم بن گیا، اب ایسے جانور کی قربانی کرنا جو ہے ناجائز ہوگی۔ اگر ایسا ہے کہ سینگ ٹوٹا جڑ سے نہیں ہے، آدھا ٹوٹ گیا ہے اور آدھا باقی ہے، تو اب یہ اتنا ظاہر عیب نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ایک صورت اس میں ایسی بھی ہے کہ جانور کا سینگ ٹوٹ گیا اور وہ جو زخم تھا جہاں پر وہ زخم بھی بھر گیا، تو اب قربانی کرنا اس کی جائز ہو جائے۔ جیسے آپ نے دوسرا سوال مجھ سے پوچھا کہ لوگ جانور خریدنے کے بعد اسے دوڑاتے ہیں، بھگاتے ہیں، یا پھر عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم جانور خریدنے جاتے ہیں تو گاڑی میں اسے چڑھاتے وقت یا اتارتے وقت اسے چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر جانور کو چوٹ لگے اور اس میں عیب زیادہ آ جائے، یعنی ایسا عیب ہو جو ظاہر ہو، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ایسی ٹانگ ٹوٹی کہ اب وہ قربان گاہ یعنی جہاں پر آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے وہاں تک جانور خود چل کر نہیں جا سکتا، تو اب ایسے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سینگ ٹوٹ جائے تو اب سینگ ٹوٹنے کا یہ ہے کہ اگر جڑ سے سینگ ٹوٹا تو اب اس میں عیب جو ہے تو نمایاں ہو گیا، ظاہر ہو گیا، اب ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، آدھا سینگ ٹوٹ گیا، جڑ سے نہیں ٹوٹا اور آدھا بھی باقی ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے تو قربانی کی ہو سکتی ہے۔ جناب علی، اس میں ایک سوال دوسرا ہے کہ اگر جانور کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو اب آیا کہ اسی ٹائم دوسرا جانور لینا چاہیے، یعنی کہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ نمایاں زخم ہو یا نمایاں ہڈی ٹوٹ کے گوشت سے باہر آ جائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی کہ مثال کے طور پر کل عید ہو یا 2 دن بعد عید ہو یا 3 دن بعد عید ہو، تو اس پہ ہڈی اگر ٹوٹ کے گوشت سے باہر آ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی اور گوشت سے ہڈی باہر آ گئی اور کل عید ہے، اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ جس نے جانور خریدا ہے وہ شریف فقیر ہے یا غنی ہے، یعنی صاحب استطاعت ہے، اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے۔ اگر دیا ہوا ہے
تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال و دولت سے جو ہے تو ایک نیا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اگر غریب ہے، شریف فقیر ہے، اب اس کے پاس تو ہے نہیں، اور اسلام جو ہے تو کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اب شریف فقیر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے۔ تو اب وہ تھا شریف فقیر، اس کے پاس جتنے پیسے تھے اس کا وہ جانور لے آیا، اب وہ جانور زخمی ہو گیا، اب وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ دوسرا جانور لائے، تو ایسے شخص پر دوسرا جانور لانا واجب نہیں ہے۔ جی جناب عالی، تیسرا سوال میرا ہے کہ قربانی کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اسد بھائی، جانور کی قربانی کرتے وقت نا، اصل میں ایسا ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ بہت محبت کا دین ہے۔ اس میں ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنا سکھایا گیا، انسانوں پر بھی رحم کرنا سکھایا گیا۔ تو جب آپ قربانی کریں تو چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ جس وقت قربانی کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اگر تم بھلائی کو پانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ تم رائے خدا میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں ذاتی طور پر پسند ہے، یعنی جو آپ کو جس چیز سے محبت ہے، جس چیز سے پیار ہے، اسے رائے خدا میں خرچ کر دیں تو انسان بھلائی کو پا لیتا ہے۔ آج کے دور میں مال ہر انسان کو پسند ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے کہ آپ اچھا جانور خرید سکتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اچھا جانور خرید کر قربان کریں۔ اچھا، اب جانور خرید لیا، اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ لیکن جیسے کہ آپ نے ایک سوال دہرایا کہ لوگ ان کو بھگاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو یہ جانور ہیں، اور یہ جانور کوئی عام جانور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے والا جانور ہے، تو ان سے محبت کرنی چاہیے۔ دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانوروں کے سامنے چھریوں کو تیز نہ کرو کہ وہ اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس سے پہلے پانی پلاؤ کہ اس کا گلا تر ہو جائے۔ پھر ایک احتیاط یہ بھی کرنی چاہیے جو عموماً ہم کرتے نہیں ہیں، کہ ایک جس کا ترجمہ نہیں ہوتا وہ آگے ہو جاتا ہے بھینس کو ذبح کرنے کے لیے یا بکرے کو یا دمبے کو ذبح کرنے کے لیے، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اب ان کی 4 رگیں ہوتی ہیں جن کو کٹنا ضروری ہوتا ہے، 4 نہیں تو 3 تو لازمی کٹ جائیں، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ہمیں ترجمہ نہیں، ہم نے کبھی یہ کام کیا نہیں، ایک تو چھری تیز نہیں ہوتی، تو ہم وہ کھنڈی چھری ہو یا تیز نہ ہوئی ہو تو ہم زبردست اس سے کاٹیں جس سے کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسلام نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ چھری تیز ہو کہ پہلی بار ہی رکھنے سے جانور کا جو گلا ہے مکمل طور پر کٹ جائے۔ جناب علی، میرا اگلا سوال ہے کہ اگر قربانی کے جانور کی ایک آنکھ ٹھیک اور دوسری خراب ہو، یہ عموماً دیکھا جاتا ہے جس ٹائم ہم جاتے ہیں منڈی جاتے ہیں بھینس لینے کے لیے، گائے لینے کے لیے، دمبا لینے کے لیے، تو اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا، اس وقت کچھ تو روشنی کی کمی ہوتی ہے یا شام کا ٹائم ہوتا ہے یا رات کا وقت ہوتا ہے، تو اس ٹائم ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ جس ٹائم پر ہم اس کو اپنے گھر لاتے ہیں یا اس کو اپنے گھر لاتے ہیں تو پھر ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ یار فلاں یہ دیکھو اس کی آنکھ خراب، اس کی آنکھ ایک کمزور ہے، ایک کام نہیں کر رہی ہے، تو ہمیں خیال آتا ہے یار اس کی ایک آنکھ واقعی خراب ہے۔ جب ہم جاتے ہیں اس بندے کے پاس جس سے ہم لوگ چیز لیتے ہیں، وہ کہتا ہے یار اس وقت ہمارا اس میں قصور نہیں ہے، آپ لوگ دیکھ کے خریدتے ہیں، تو اس کے بارے میں اب کیا حکم؟ جی جیسا کہ آپ نے سوال کیا ایک آنکھ سے کانا جانور، اسد بھائی یہاں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ جو جانور ہے، یہ جو کانا جانور ہے، اس کے جو کانا پن ہے یہ ظاہراً ہے یا پوشیدگی اس میں ہے، یعنی غور کرنے سے نظر آتا ہے یا آج سے ہی اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو نظر آتا ہے۔ دوسری بات، احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم ویسے بھی جب اپنے لیے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، چلیں عام چیز لے لیں، سبزی وغیرہ لے لیں یا پھل وغیرہ لے لیں، تو ہم ہر چیز کو چیک کر لیتے ہیں۔ پھل اگر خراب ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یار یہ خراب پھل ہمیں نہ دیں، تو وہ کیونکہ ہم نے اپنی ذات کے لیے لینا ہوتا ہے۔ اب یہ رائے خدا میں قربان ہونے والی چیز ہے، تو چاہیے یہ کہ جب ہم کوئی جانور لینے جا رہے ہیں تو ایسے بندے کو ساتھ لے جائیں جو ان چیزوں پہ سمجھتا ہو۔ جیسا کہ یہ ایک المیہ ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ آج کل لوگ 2 نمبری سے اپنا سودا بیچتے ہیں، جانوروں کو 2 نمبر چیزیں لگا کر ان کو بتا کر بیچ دیا جاتا ہے، تو یہ ایک المیہ ہے۔ تو اس کے لیے چاہیے ایسا بندہ چاہیے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو، تو احتیاط بہتر چیز ہے۔ چاہیے جو جانور لینا چاہتا ہے یا لینے جا رہا ہے وہ اپنے ساتھ ایک تجربہ کار بندے کو رکھے جو وہاں جا کر ہر چیز کو چیک کرے۔ باقی رہا کانا ہونے کے حوالے سے، تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر دی کہ اگر یہ کانا پن ظاہراً بہت ظاہر ہو رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اگر اس میں پوشیدگی ہے تو پھر جو ہے تو قربانی ہو جائے گی۔
بہت بہت شکریہ جناب علی. اب میرا اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عید پڑھے بغیر قربانی کر سکتا ہے؟ کیونکہ عموماً دیکھا جائے تو مطلب رات کو لیٹ ہار میں مطلب اگزامپل کہ بندے آ جاتے ہیں، وہ تھکے ہوتے ہیں، یا صبح ان کی آنکھ نہیں کھل سکتی ہے، یا ایسے کوئی 100 مسئلے ہیں. تو اس بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر مطلب وہ عیدگاہ عیدگاہ تک وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نہیں یار ابھی ٹائم ہے، ہم آخری نماز پڑھ لیں گے. تو آخری نماز میں جب ہم پہنچتے ہیں اس ٹائم پہ خطبہ شروع ہوتا ہے. تو پہلے اس کا مجھے جواب یہ دیجیے گا کہ مطلب نماز عید کے دوران نماز اگر رہ جائے یا آدھی ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ ہے، یہی سوال سے منسلک ہے، کہ اگر نماز عید پڑھے بغیر قربانی کی جائے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے سوال یہ کیا کہ ایک شخص نماز عید نہیں پڑھتا اور قربانی کر لیتا ہے، تو ایسے شخص قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ عید کی جو نماز ہے یہ اگر دیہات سائڈ پہ ہو تو دیہات میں عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اب شہر کی طرف آ جائیں تو یہ جو عید کی نماز ہوتی ہے یہ شہر میں ہوتی ہے. اب شہر میں ایسا ہوا کہ عید کی نماز کہیں بھی ادا نہیں ہوئی اور کوئی شخص قربانی کر لیتا ہے تو ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ہاں ایسا ہے کہ نماز کا سلام پھر جائے، خطبہ نہیں ہوا لیکن نماز ادا ہو گئی، اب ادا ہونے کے بعد قربانی کرے تو قربانی ہو جائے گی. یہ رہا ایک مسئلہ. اب جو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا عید کی اور قربانی کر لیتا ہے تو کیا ایسے شخص کی قربانی ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں، نماز ادا کرنا یہ الگ واجب ہے اور قربانی کرنا یہ ایک الگ واجب ہے. اب جو ترک کر رہا ہے نماز کو، اس کو نماز کے ترک کرنے کا گناہ ملے گا. تو چاہیے تو یہی کہ انسان جب اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ پھر ساتھ نماز بھی پڑھے. لیکن اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور قربانی کرتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے شخص کی قربانی ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز ایک الگ واجب ہے اور قربانی ایک الگ واجب ہے. اب قربانی کی تو اس نے قربانی والا واجب ادا کر لیا. بہت بہت شکریہ جناب علی. اب میرا اگلا سوال ہے کہ قربانی کس انسان پر واجب ہے؟ جناب، یہ ایک اہم سوال آپ نے پوچھا ہے کہ قربانی کس انسان پر واجب ہے. دیکھیں، قربانی کے واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ بالغ ہو، ٹھیک ہے جی، عاقل ہو اور مسلمان ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مقیم ہو، یعنی مسافر شخص پر قربانی واجب نہیں. اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو. اب صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب یہ ہے کہ وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو جو کہ تقریباً 52.5 تولے چاندی سے برابر ہو یا اس سے زائد ہو. اب یہ جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہے، یہ چاندی کی شکل میں ہو یا روپیوں کی شکل میں ہو، یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہونی چاہیے. اب حاجت اصلیہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا اپنا مکان ہے، آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، یہ اب آپ کی حاجت اصلیہ ہے. اب اس پر قربانی آپ پر واجب نہیں ہوتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کے 3 گھر ہیں، ایک میں آپ رہ رہے ہیں، 2 گھر آپ نے جو ہے تو کرائے پر دے دیے. اب یہ جو 2 مکان ہیں آپ کے، یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں. اسی طرح آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، ایک آپ نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں، 2 گاڑیاں استعمال کے لیے نہیں، تو یہ بھی آپ کی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے. تو حاجت اصلیہ سے زیادہ جو مال ہے اس کو دیکھا جائے گا. اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے تو اب آپ پر قربانی کرنا واجب ہے، آپ صاحب نصاب ہیں. جناب علی، اگلا سوال میرا ہے کہ قربانی کرنے پر کون سا جانور پر زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جانور کون سا ہو جس کی قربانی پر اجر و ثواب زیادہ ہے؟ تو دیکھیں، وہ بڑوں کی ایک بات ہے، بڑے مثال دیتے ہیں کہ جتنا شربت میں میٹھا ڈالا جائے وہ اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے. تو دیکھیں، اللہ کی راہ میں آپ جتنی اچھی چیز قربان کریں گے اس کی فضیلت بھی زیادہ، ثواب بھی زیادہ ہے. مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ نے مال کے اعتبار سے مہنگا جانور خرید لیا، تو یہ بھی افضلیت کی علامت ہے کہ آپ نے سب سے مہنگا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا. لیکن یہ ہے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو. پھر اسی طرح آپ نے خوبصورت جانور دیکھ لیا کہ اللہ کی راہ میں جو ہے تو خوبصورت چیز قربان کرنی ہے. پھر اسی طرح آپ نے یہ چیز دیکھی کہ اس جانور میں گوشت زیادہ ہے، مساکین کو زیادہ حصہ ملے گا، تو یہ بھی افضلیت کی علامت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنی اچھی چیز دیں گے اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. بہت بہت شکریہ جناب علی. آیا کہ قرض دار قربانی کر سکتا ہے جو قرض دار ہو، اور دوسرا یہ کہ ہر سال جب قربانی انسان کرتا ہے اور اس سال اس سے قربانی رہ جاتی ہے تو وہ کسی سے پیسہ لے کے اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کیا ہو سکتی ہے؟ جی، قرض دار انسان قربانی کر سکتا ہے یا نہیں،
اس کے حوالے سے یہ دیکھا جائے گا کہ ایک شخص ہے وہ کسی سے قرض اٹھا لیتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے 1 لاکھ روپیہ کسی سے قرض لے لیا. اب جو شخص قرض دے رہا ہے وہ دینے والے کو کہتا ہے کہ آپ اپنا کام کر لیجئے، جب آپ کا کام ہو جائے مجھے جب ضرورت پڑی میں آپ سے مانگ لوں گا. اب یہ جو قرض ہے تو اس میں وقت کی میعاد نہیں ہے. یعنی کیا کہ اب وہ شخص کبھی بھی آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے. جب آپ کو کوئی مال قرض دیتا ہے، آپ وہ قرض لے لیتے ہیں تو آپ اس مال کے مالک بن جاتے ہیں. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ اس قرض میں میعاد ہے کہ نہیں. اگر میعاد نہیں ہے تو پھر آپ کو قربانی لازم نہیں ہے. اگر کسی شخص نے قرض دیا آپ کو 1 لاکھ روپے اور اس نے کہا کہ میں آپ سے 6 یا 7 یا 1 سال کے بعد مانگوں گا یا لوں گا، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یار 6 سال ہے، 6 ماہ ہے یا 7 ماہ ہے، تو اب آپ جو ہے تو قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ کے پاس قرض ادا کرنے میں میعاد ہے. دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ ایک شخص ہر سال تو قربانی کرتا ہے لیکن اس بار ایسا ہے کہ وہ پیسے آنے میں وقت ہے یا اس کے پاس موجودہ ٹائم میں پیسے نہیں ہیں، تو اب ایسا شخص قرض اٹھا کر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں. دیکھیں ہر سال اس پر قربانی واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا. اگر ہر سال اس پر قربانی واجب ہوتی تھی اور وہ کرتا تھا، اب اس سال اس کے پاس پیسے نہیں، یعنی جو میں نے آپ کو نصاب کی رقم بتائی 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار آپ کے پاس جو حاجت اصلیہ سے زائد رقم موجود ہو، تو اب اس کے پاس وہ نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اگر یہ شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کچھ ٹائم تک میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں قربانی کر لوں، تو ایسا شخص اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ قرض اٹھا کر قربانی کر لے، پھر اس قرض کو آگے جا کر واپس لوٹا دے. بہت بہت شکریہ جناب علی. اب میرا اگلا سوال ہے کہ قربانی کے جانور میں کتنے حصے دار حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی اسد بھائی، آپ کا یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں عموماً ہوتا ایسا ہے کہ ایک گھر کے 7 افراد ہوتے ہیں اور 7 ہی 7 جو ہیں تو سب صاحب استطاعت ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا ہوتا ہے کہ 7 بندوں پر ہی قربانی کرنا واجب ہوتی ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے عموماً کہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 7 بندے تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال کے ایک چھوٹا بکرا یا دمبا لے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم 7 کی طرف سے یہ رائے خدا میں قربان ہو گیا. اب یہاں پر جو ہے تو حصے کے متعلق ہمیں معلومات ہونی چاہیے. چھوٹے جانور جیسے کہ دمبا، بکری، بھیڑ، اس میں جو ہے تو صرف ایک حصہ ہوتا ہے، اور بڑا جانور جیسے اونٹ ہو گیا، بھینس ہو گئی، بیل ہو گئی، گائے ہو گئی، اس میں جو ہے تو 7 حصے ہوتے ہیں. اب گھر والوں نے 7 بندوں پر قربانی واجب تھی، سب نے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر ایک دمبا لا کر رائے خدا میں قربان کر دیا. اب ایک کی طرف سے بھی واجب ادا نہیں ہوا کیونکہ ہر بندے پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب تھی، اور یہ جو بکرا جو قربان کیا جاتا ہے یہ صرف ایک بندے کی طرف سے ادا ہوتا ہے. اگر 7 بندے ہیں، کوئی بڑا جانور لے آتے ہیں اور 7 حصے ڈال لیتے ہیں تو پھر ہر بندے کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا. قربانی کے وقت چھریاں پر تکبیر پڑھنا ضروری ہے. یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جس ٹائم پر کوئی گھر کا بڑا جب کوئی قربانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں یار صبر کرو، مطلب میری گھر والی یا مطلب میرے بچوں کی امی اس چھری پر تکبیر پڑھ لے. تو اب آیا کہ دیکھا جائے تو گھر کا بڑا جو ہوتا ہے وہ سربراہ والد ہی ہوتا ہے، تو اب آیا کہ والد تکبیر پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں، جو والدہ ہوں جو مطلب ان کی وائف ہو وہ تکبیر پڑھنا ان کی ضروری ہے؟ جی یہ بھی ایک اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں تکبیر پڑھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو چھری کو پھیر رہا ہے ذبح کرتے وقت. اب عموماً آپ والی بات ہوتا ہے ایسے ہے کہ کسائی چھری کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے، گھر کا ایک بڑا فرد آگے ہوتا ہے وہ چھری پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، ساتھ اگر کوئی دوسرا بڑا ہے تو وہ بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو مطلب 3-4 بندے صرف ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے اس قربانی میں نام آ جائے. اب اس چیز سے اس مسئلے سے بہت لوگ بے خبر ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ کرنا کیا ہے. تو ایسی صورت میں جتنے بندے بھی چھری پر ہاتھ رکھیں گے سب کے لیے اپنے طور پر تکبیر پڑھنا لازم ہے. یعنی دیکھیں اب آپ نے ہاتھ رکھا، میں نے بھی ہاتھ رکھا، تیسرے بھائی نے بھی ہاتھ رکھا اور کسائی نے بھی چھری کو پکڑا ہوا ہے. اب میں یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہوں کہ کسائی پڑھ رہا ہے، آپ یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں یہ سوچ کر چھوڑ رہا ہوں کہ یہ تیسرا بھائی پڑھ رہا ہے، تو اب یہ جان بوجھ کر چھوڑنا اس سے جو ہے تو جانور حلال نہیں ہوگا. جتنے شخص چھری پر ہاتھ رکھیں گے سب کا اس وقت تکبیر پڑھنا لازم ہے. شکریہ جناب علی. اب میرا اگلا سوال ہے کہ کیا قربانی سے 1 دن یا 2 دن یا 1 ہفتہ پہلے کسی کا جانور کسی بھی وجہ سے مر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کی 2 صورتیں بنیں گی. ایک تو یہ ہے کہ جو جانور خریدنے والا ہے وہ شریف فقیر ہے یا غنی ہے. اگر شریف فقیر ہے
تو پھر دیکھا جاتا ہے عموماً اس کو آپ صرف مرنے کی حد تک نہ رکھیں. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ جانور رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے, گم جاتا ہے, یا پھر ایسا ہے کہ چوری کر دیا جاتا ہے, یا پھر مر جائے. 3 صورتیں بن جاتی ہیں. اب شرعی فقیر تھا, اس نے جانور خریدا, وہ مر گیا یا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا, تو ایسی صورت میں اب شرعی فقیر پر دوسرا جانور لا کر قربانی کرنا واجب نہیں ہے. اب جو جانور یہ خرید کر لایا تھا اس کا واجب اسی پر ادا ہونا تھا. اب دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جانور خریدنے والا غنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت عطا کیا ہوا ہے. اب یہ جانور لے کر آیا, وہ جانور گم گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا, تو اب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو مال و دولت دی ہوئی ہے, تو اس پر لازم ہے اور واجب ہے کہ یہ دوسرا جانور لا کر رائے خدا میں ذبح کرے. بہت بہت شکریہ جناب علی. اب میرا اگلا سوال ہے کہ کیا قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کے جانور کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں, شریعت نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ جو ہے تو اس کو اتنے دن میں ختم کریں یا اس دن تک لے کر جائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے, اور جب قربانی کے دن آتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے گوشت کو جمع کرنے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اسے تقسیم فرماؤ. پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی, لوگوں نے اسلام کا غلبہ ہوتا رہا, لوگ قربانی زیادہ سے زیادہ کرنے لگے, تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت عطا فرمائی کہ اب تم اگر گوشت کو جمع کرنا چاہو تو اپنے پاس جمع کر لو, لیکن اس کی کوئی مقرر مدت ہمیں نہیں ملتی. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں, چاہے جتنے مہینے رکھنا چاہتے ہیں آپ بالکل اسے رکھ کر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں, لیکن یہاں یہ بات دیکھنی ضروری ہے کہ اگر ہم اسے زیادہ ٹائم رکھتے ہیں, جیسے کہ اب اس بار کی جو عید قربان ہے یہ گرمی کے موسم میں ہے, زیادہ وقت گوشت پڑا رہے گا تو وہ خراب ہو جائے گا. اب وہ خراب ہوگا تو نہ میرے کھانے کا رہا نہ کسی کو دینے کا رہا, تو اس طرح مال کو ضائع کرنا لازم آئے گا, تو اس سے بھی بچنا ہم پر لازم ہے. بہت بہت شکریہ جناب علی. اب میرا آخری اور اگلا سوال ہے کہ قربانی کرنا صرف مردوں پر واجب ہے یا عورتوں بھی قربانی یا عورت بھی قربانی کر سکتی ہے؟ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ قربانی مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے. جو بھی صاحب استطاعت ہو جائے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اچھا, یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے گا, 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک, یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یہ ٹائمنگ ہے قربانی کی. اب ایک شخص ہے 9 ذی الحجہ کو اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اب صبح صادق ہوئی 10 ذی الحجہ کی, اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا, استطاعت والا ہو گیا, تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اسی طرح 10 ذی الحجہ کو بھی اس کے پاس پیسے نہیں, 11 ذی الحجہ کو بھی پیسے نہیں, اب 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ یہ صاحب نصاب ہو گیا, تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. بہت بہت شکریہ جناب علی آپ کا, آپ نے ہمیں سوالات کے جوابات دیے. تو جی ویورس, جیسا کہ آپ سب کو سوالات کے جوابات ملے, یہ وہ سوالات کے جوابات ہیں جو بہت اہم ہیں ہماری زندگی کے لیے, خاص طور پر ہمارے اس وقت قربانی کے لیے, جو اس وقت اس سوالات اور جوابات سے لا علم ہم آپ کو جلد از جلد ہم آپ کو فراہم کریں گے. تو تب تک کے لیے ہمیں نئے ولاگ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.